السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں پر اطلاقی حیاتیات میں سرطان حیاتیات اور پار نسلی حیوانات کا مطالعہ کریں گے۔ پار نسلی حیوانات یا ٹرانسجینک اینیملز کسے کہتے ہیں؟ وہ حیوانات جو اپنا ذاتی جینوم رکھتے ہو اور ان کے ڈی این اے کو ترمیم کرتے ہوئے ان میں زائد بیرونی جین شامل کر دیا جاتا ہے، تو ایسے حیوانات کو کیا کہتے ہیں؟ پار نسلی حیوانات یا ٹرانسجینک اینیملز کہا جاتا ہے۔ پار نسلی چوہے، خرگوش، خنزیر، بھیڑ، گائے وغیرہ پیدا کی جا چکی ہے۔ پار نسلی حیوانات میں 95% چوہے۔ پار نسلی حیوانات کو انسان کو فائدے کے پیش نظر کئی وجوہات کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، جن میں سے چند وجوہات ہم یہاں دیکھیں گے۔ یہاں پر پار نسلی حیوانات کسے کہتے ہیں ایک بار اور دیکھ لیں گے کہ اپنا ذاتی جینوم رکھتے ہوئے بھی ان کے ڈی این اے کو ترمیم کرتے ہوئے بعض حیوانات کے ان میں زائد بیرونی جین شامل کیا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں پار نسلی حیوانات۔ تو پار نسلی حیوانات چوہے، خنزیر وغیرہ پیدا کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 95% چوہے ہیں۔ پار نسلی حیوانات کو انسان کے فائدے کے لیے انہیں پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے کچھ وجوہات ہم یہاں پر دیکھیں گے، جس میں نمبر 1 ہے نارمل فعلیات اور نشو و نما، یعنی کہ پار نسلی حیوانات کو اس چیز کے مطالعے کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ جینز کس طرح ریگولیٹ کیے جاتے ہیں اور کس طرح جسم کے معمول کے افعال پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کا نشو و نما کس طرح ہوتا ہے۔ مثلا نشو و نما میں حصہ لینے والے پیچیدہ عوامل جیسے انسولین نما عوامل، دیگر انواع سے حاصل کردہ جینز کو جو اس عامل کی تیاری کو تبدیل کر دیتے ہیں داخل کیا جاتا ہے، اور اس سے ہونے والے حیاتیاتی اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے تاکہ جسم میں ان عوامل کا حیاتیاتی رول کیا ہے، ان کی فعلیات کیا ہے، اور نشو و نما پر یہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مرض کے مطالعے کے لیے بھی پار نسلی حیوانات کا استعمال کیا جاتا ہے کہ کئی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا جدید طریقہ علاج کھوجنے کے لیے، مرض کا مطالعہ کرنے کے لیے پار نسلی حیوانات کو تیار کیا جاتا ہے کہ جینز کس طرح بیماری کے فروغ میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ انسانی بیماریوں کے ماڈل کی حیثیت سے خصوصی طور پر تیار کیے جاتے ہیں تاکہ ان بیماریوں کے جدید طریقہ علاج کی کھوج کو ممکن بنایا جائے۔ آج کئی انسانی امراض ہے، جیسے سرطان ہے، کینسر ہے، سسٹک فائبروسس ہے، وجع المفاصل ہے، اور کم عمری کا فطوری دماغ ہے۔ ان بیماریوں کے لیے پار نسلی نمونوں کو تیار کیا گیا ہے تاکہ ان امراض کا مطالعہ کیا جائے کہ یہ جینز کس طرح اس بیماری کو فروغ دیتے ہیں، ان کے لیے کیسا علاج ممکن ہوتا ہے، کیسے نئی جدید طریقہ علاج کو کس طرح ممکن بنایا جائے۔ تو اس طرح یہاں پر مرض کے مطالعے کے لیے یہاں پر پار نسلی حیوانات کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے 3rd ہے حیاتیاتی محصولات، یعنی بایولوجیکل پروڈکٹس۔ کچھ انسانی عوارض کے علاج کے لیے جو درکار ادویات ہوتے ہیں، ان میں جو بایولوجیکل پروڈکٹس استعمال ہوتے ہیں، تو ایسے پروڈکٹس کو تیار کرنا اکثر بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو ان کارآمد پروڈکٹس کو بایولوجیکل پروڈکٹس کو پیدا کرنے کے لیے جو مسرع حیاتیاتی محصولے ہوتے ہیں، جو بایولوجیکل پروڈکٹس ہوتے ہیں، ان کو کوڈ کرنے والا ڈی این اے یا جینز ہوتا ہے، جیسے انسانی پروٹین ہے الفا 1 اینٹی ٹرپسن۔ یہ الفا 1 اینٹی ٹرپسن جو ہوتا ہے، یہ ایمفیزیمیا، نفاق کے معالجے میں استعمال ہوتا ہے، داخل کرتے ہوئے پار نسلی حیوانات تیار کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سسٹک فائبروسس ہے، فینل کیٹونیوریا ہے، ان کے علاج کے لیے بھی یہاں پر اس طرح کی کوششیں کی جا چکی ہیں۔ سب سے پہلے پار نسلی گائے جو ہے روزی 1997 میں پیدا کی گئی، جو انسانی پروٹین سے مملو دودھ دیتی ہے 2.4 گرام فی لیٹر۔ اس دودھ میں انسانی الفا لیکٹا البیومین پایا جاتا ہے اور تغذیائی طور پر انسانی بچوں کے لیے بنسبت غیر پار نسلی گایوں کے دودھ کے زیادہ متوازن محاصلہ تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر ویکسین سیفٹی کے لیے بھی پار نسلی حیوانات کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ٹیکے محفوظ ہے یا نہیں یہ جانچنے کے لیے پہلے اس کا استعمال کس پہ کیا جاتا ہے؟ پار نسلی ٹرانسجینک چوہوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیکوں کو محفوظ ہونے کی جانچنے کے لیے انہیں کیا کیا جاتا ہے؟ پار نسلی حیوانات پر انہیں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے پولیو ٹیکے کے محفوظ ہونے کی جانچ کے لیے پار نسلی چوہوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر اس جانچ میں پھر اس کے بعد اگر یہاں پر ٹیکے یہ محفوظ ثابت ہوئے تو ان کو بوزنہ بندر سے تبدیل کرتے ہوئے ٹیکے کے بیچز کی سیفٹی کو جانچا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ٹیکہ محافظت ویکسین کی سیفٹی کے لیے بھی پار نسلی حیوانات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ دیکھیں گے ہم کیمیائی محافظت جانچ کے لیے، یعنی کہ کیمیکل سیفٹی ٹیسٹنگ کے لیے بھی یہاں پر پار نسلی حیوانات کو استعمال کیا جاتا ہے۔
کیمیائی محافظت جانچ، اسے مسمومیت یا محافظت کی جانچ بھی کہتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں کیا کیا جاتا ہے، ادویات کی مسمومیت کی جانچ کے لیے اس میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ایسے پار نسلی حیوانات پیدا کیے جاتے ہیں جن میں غیر پار نسلی حیوانات کی بنسبت جو محافظت مادوں کے لیے جو حص ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے پار نسلی حیوانات بنائے جاتے ہیں جو غیر پار نسلی حیوانات کی بنسبت مسموم مادوں کے لیے زیادہ ذکی الحس بنانے والے جینز ان میں پائے جاتے ہیں۔ پھر ان ذکی الحس پار نسلی حیوانات کو مسموم مادوں سے روشناس کروایا جاتا ہے اور پھر ان کے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے حیوانات میں مسمومیت کو جانچنے سے کم وقت میں نتائج حاصل ہو جاتے ہیں۔ اسی غرض کے لیے ہندوستانی حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا نام ہے جینیٹک انجینئرنگ اپروول کمیٹی GEAC۔ اس کمیٹی کو DNA باز ترکیبی کے غلط استعمال اور عوامی خدمات کے لیے GM عضویوں کو متعارف کروانے کے تحفظ پر اسے نگرانی کی غرض سے قائم کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے پار نسلی حیوانات کو تیار کرنے کے لیے کون کون سے وجوہات ہیں یہ ہم نے دیکھے کہ نارمل فیلیات اور نشو و نما کے لیے کس طرح نشو و نما ہوتی ہے، کس طرح فیل ہوتا ہے، جیسے دوسرے عوامل ہیں جیسے انسولین نما عوامل ہیں، ان کا کیا حیاتیاتی اثر ہوتا ہے، اور نشو و نما پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے پار نسلی حیوانات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مرض کا مطالعہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس پار نسلی حیوانات کا استعمال کرتے ہوئے بیماریوں کے جدید طریقہ علاج کو کھوج کیا جاتا ہے، جیسے کہ سرطان وغیرہ ہے، اس کے لیے پار نسلی نمونوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ حیاتیاتی محصولات یعنی بایولوجیکل پروڈکٹس وغیرہ کی تیاری کے لیے پار نسلی حیوانات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیکے محفوظ ہے یا نہیں، سیف ہے یا نہیں، اس کے لیے پہلے چوہوں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، پھر بوزنا بندر میں۔ اس طرح ٹیکے کی محافظت کو جانچنے کے لیے یہاں پر پار نسلی حیوانات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیمیائی محافظت جانچ کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں گے ہم سرطان حیاتیات، کینسر بایولوجی۔ سرطان دنیا بھر میں ایک سب سے مہلک بیماری ہے۔ سرطان جو ہوتی ہے خلیوں کا بلا روک تقسیم ہونا نومایہ کہلاتا ہے۔ نومایہ خلیوں کا بلا روک تقسیم ہونا نومایہ یا رسولی یا ٹیومر جسے کہتے ہیں، اس سے تیار ہوتا ہے۔ خلیوں کا بلا روک تقسیم ہونے سے رسولی تیار ہوتی ہیں۔ اس طرح یہاں پر خلیوں کا غیر نارمل بڑھنا نیوپلازیا کہلاتا ہے۔ نومایہ کسے کہتے ہیں؟ خلیوں کا بلا روک تقسیم ہونا، بغیر روک کے خلیوں کا تقسیم ہونا رسولی تیار کرتا ہے، اور خلیوں کا غیر نارمل بڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ نیوپلازیا کہلاتا ہے۔ تو یہاں اس طرح نومایہ یا رسولی یا ٹیومر جو ہوتے ہیں تین طرح کے ہو سکتے ہیں، نرم خو، پیش ضرر رساں اور ضرر رساں، بینائن، پری میلیگننٹ اور میلیگننٹ۔ کینسر کیا ہوتا ہے پہلے دیکھیں گے ایک بار اور ہم کہ کینسر بنیادی طور پر خلوی تقسیم کا کنٹرول ختم ہونے سے لاحق ہونے والی بیماری ہوتی ہے۔ اسی طرح خلیوں کا بلا روک تقسیم ہونے سے نومایہ تیار یا رسولی یا ٹیومر تیار ہوتا ہے، اور خلیوں کا غیر نارمل بڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ نیوپلازیا یا رسولی کی تیاری کہلاتا ہے۔ اس طرح یہاں پر نومایہ جو ہوتے ہیں تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نرم خو، دوسرا ہوتا ہے پیش ضرر رساں اور تیسرا ہوتا ہے ضرر رساں۔ یہاں پہ نرم خو یا بنائن ٹیومر جو ہوتا ہے یہ غیر نقصان دہ ہوتے ہیں، یعنی اسے سرجری کے ذریعے نکال دے سکتے ہیں، جیسے عورتوں میں رحمی ڈیفیتی ہے، یوٹرائن فائبروسس جو ہے، یہ اس کی مثال ہے نرم خو یا بنائن ٹیومر کی۔ اس کے بعد ہوتی ہے پیش ضرر رساں، جیسے کہ کارسینوما جو سلالہ فی المقام بھی کہلاتا ہے، کارسینوما ان سیٹو بھی کہلاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ خلیے وقت کے ساتھ ساتھ سرطانی خلیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے ضرر رساں یا میلیگننٹ، سرطانی جسے کہتے ہیں، جس میں خلیہ اطراف کے خلیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ضرر رساں نرم خو جو ہوتا ہے غیر نقصان دہ ہوتے ہیں، مثلاً عورتوں میں رحمی لیفی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ پیش ضرر رساں جو ہوتے ہیں جسے کارسینوما ان سیٹو بھی کہتے ہیں، جس میں خلیے وقت کے ساتھ ساتھ سرطانی خلیوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتے ہیں ضرر رساں، یہ نقصان دہ ہوتا ہے جو اطراف کے خلیوں پر حملہ آور ہوتا ہے، یہ جسم کے دوسرے حصوں میں بھی پھیل جاتا ہے۔ تو میلیگننٹ جو ہوتا ہے یہ ضرر رساں ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے۔
اس طرح یہاں پر آنکولوجی کسے کہتے ہیں کہ آنکولوجی یعنی طب کی وہ شاخ ہے جو رسولی کے نمو، تشخیص، علاج اور تدارک کے متعلق جانکاری فراہم کرتی ہے، اسے کہتے ہیں آنکولوجی۔ طب کی ایک شاخ جو ٹیومر کی نمو، اس کی تشخیص، اس کا علاج اور اس کی تدارک کے متعلق جانکاری فراہم کرتی ہے، اسے آنکولوجی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کینسر خلیے کی خصوصیات دیکھیں گے۔ یہ نارمل خلیہ جو ہوتا ہے لمسی تعطل یعنی کانٹیکٹ انہیبیشن کا اظہار کرتے ہیں، یعنی جب خلیے ایک دوسرے سے نہایت قریب ہوتے ہیں تو متصل پائے جاتے ہیں تو خلوی تقسیم اور حرکت رک جاتی ہے۔ یہاں پر لمسی تعطل، جیسے ہی ایک دوسرے سے خلیے ایک دوسرے سے ٹچ ہوتے ہیں تو خلوی تقسیم جو ہوتی ہے اور حرکت جو ہوتی ہے رک جاتی ہے، لیکن سرطانی خلیوں میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر سرطانی خلیوں میں لمسی تعطل نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں یہاں پر سرطانی خلیے نارمل خلیوں سے کیا کرتے ہیں، جو تغذیہ ہوتا ہے اسے مسابقت کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں اور وہاں پر غذائی قلت پیدا کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 دیکھیں گے ہم کہ دو خلیوں کے درمیان میں پروٹین ہوتا ہے، چپکو پروٹین، جو کیڈیرین کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر سرطانی خلیوں میں یہ کیڈیرین غیر موجود ہوتا ہے، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے علیحدہ ہونے کی اہلیت رہتی ہے اور بعد میں میٹاسٹاسس کا سبب بنتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہم نے دیکھے لمسی تعطل ان میں نہیں پایا جاتا ہے۔ نمبر 2 یہاں پر نارمل خلیوں کی جو تغذیہ ہوتا ہے اسے یہ حاصل کرتے ہیں اور وہاں پر غذا کی قلت پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 3 خلیوں کے درمیان میں جو کیڈیرینس ہوتا ہے یہاں پر نارمل خلیوں کی سرطانی خلیوں میں غیر موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سرطانی خلیے جو ہوتے ہیں فعال طریقے سے منقسم ہوتے ہیں اور بالغی حاصل کرتے ہیں۔ دوسری خصوصیت کیا ہے، سرطان اپوپٹوسس سے نہیں گزرتے ہیں۔ سرطان ایسی بیماری ہے جس میں جو گھائل خلیے ہوتے ہیں وہ اپوپٹوسس سے نہیں گزرتے۔ اپوپٹوسس یعنی ایک طرح کی قلبی ہلاکت ہوتی ہے، تو سرطانی خلیے اپوپٹوسس سے نہیں گزرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر کیا کرتے ہیں، رسولیاں اپنے اطراف کے قالب سے خون کی نالیوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ رسولیاں یا جو ٹیومر ہوتے ہیں سرطان میں، تو یہ کیا کرتے ہیں، خون کی نالیوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ خون کی نالیوں کا نمو جو ہوتا ہے رسولیاں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر کون سی خصوصیات دیکھی ہم نے، نارمل خلیے جو ہوتے ہیں لمسی تعطل کا اظہار کرتے ہیں، کینسر خلیے لمسی تعطل کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 2 یہاں پر نارمل خلیے سے حیات بخش جو تغذیہ ہوتا ہے اسے یہ کینسر خلیے مسابقت کے ذریعے حاصل کرتے ہوئے غذائی قلت پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 3 نارمل خلیوں کے درمیان میں ایک چپکو پروٹین ہوتا ہے جسے کیڈیرینس کہتے ہیں، لیکن یہاں پر سرطانی خلیوں کے درمیان میں یہ پروٹین موجود نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں دیکھیں ہم نے کہ نارمل سرطانی خلیے جو ہوتے ہیں اپوپٹوسس کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ اور نیکسٹ رسولیاں جو ہوتی ہیں خون کی نالیوں کا زیادہ نمو جو ہوتا ہے رسولیوں کی جانب ہوتا ہے، یعنی کہ رسولیاں اپنے اطراف کے قالب سے کثرت سے خون کی نالیوں کو اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ تو یہاں پر جب رسولیاں جسامت میں بڑھتی ہیں تو آکسیجن اور تغذیہ کا نفوذ محدود ہو جاتا ہے، اس لیے رسولیاں اپنے اطراف کے قالب سے کثرت سے خون کی نالیوں کو اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ تو اس طرح اگر خون کی نالیوں کے پھیلاؤ کو روک دیا جائے تو سرطانی خلیے جو ہوتے ہیں قلت غذا سے مر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کا 4 مارک کا ایک کوشچن کا آنسر کور ہوتا ہے۔ کوشچن ہے آپ کو کہ سرطانی خلیوں کی کوئی 4 اہم خصوصیات لکھیے۔ 4 مارکس میں کوشچن نمبر 15 ہے آپ کو کہ سرطانی خلیوں کی کوئی 4 اہم خصوصیات لکھیے۔ تو ہم نے یہاں پر خصوصیات دیکھی کہ نمبر 1 یہاں پر لمسی تعطل ان میں نہیں پایا جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ اطراف کے نارمل خلیوں سے حیات بخش تغذیوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں اور غذا کی قلت پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 3 ان میں بین قلوی چپکو پروٹین کیڈیرین جو ہوتا ہے وہ پایا نہیں جاتا ہے۔ نمبر 4 اپوپٹوسس سے نہیں گزرتے ہیں، اپوپٹوسس گھائل خلیے جو ہوتے ہیں اپوپٹوسس سے نہیں گزرتے ہیں۔ نمبر 5 یہ خون کی نالیوں کا زیادہ نمو جو ہوتا ہے رسولیوں کے اطراف میں ہوتا ہے۔ انسانی جینوم میں کچھ پروٹو آنکوجینز پائے جاتے ہیں جو نارمل خلوی جینز ہوتے ہیں۔ پروٹو آنکوجینز یا ابتدائی سلاح جینز جو ہوتے ہیں نارمل خلوی جینز ہوتے ہیں۔ کچھ میوٹا جینز یا تبدل کار کی وجہ سے یہ جینز جو ہوتے ہیں یہ پروٹو آنکوجینز جو ہوتے ہیں خلوی سلاح جینز میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو سرطان پیدا کرتے ہیں، یعنی کچھ تبدل کار یا میوٹیٹ جینز جو ہوتے ہیں جو تبدل کرتے ہیں
جینس میں تبدیلی لاتے ہیں، ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ کس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، خلوی سلا جینس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سرطان پیدا ہوتا ہے۔ تو جینوم میں کچھ رسولی دار جینس ہوتے ہیں، رسولی پیدا کرنے والے جینس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جین P53 یہ ایک جین ہے جو ایک پروٹین P53 پروٹین کو کوڈ کرتا ہے۔ ایک جین ہوتا ہے P53 جو ایک پروٹین کو کوڈ کرتا ہے، P53 پروٹین جو رسولیوں کی نشو و نما اور بالیدگی کو روکتی ہے۔ P53 جین جو ہوتا ہے یہ P53 پروٹین کو کوڈ کرتا ہے جو رسولیوں کی نشو و نما اور بالیدگی کو روکتی ہے۔ پروٹو آنکوجینز جو ہوتا ہے یہ غالب جینز ہوتا ہے، ایک واحد آنکوجینز کاپی کینسر پیدا کرتی ہے۔ پروٹو آنکوجینز جو ہوتا ہے یہ غالب جینز ہوتا ہے۔ یہاں پہ سلاد داب جینز جیسے P53 جینز جو ہے، یہاں پر لونی اجسام کے ہم ترکیبی جوڑ پر جینز کی دونوں مبادلیوں میں تبدل واقع ہونے پر ہی سرطان پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو لونی اجسام کے ہم ترکیبی جوڑ ہوتا ہے، ہم ترکیبی جوڑ اور غیر ہم ترکیبی جوڑ، دو جوڑ ہوتے ہیں۔ تو ہم ترکیبی جوڑ پر جینز کے دونوں مبادلیوں میں اگر تبدل واقع ہو رہا ہے یہاں پر، یا میوٹیشن واقع ہو رہا ہے، تو ہی وہاں پر سرطان پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر P53 پروٹین جو ہوتا ہے جسے P53 جین کوڈ کرتا ہے، جو کہ رسولی کی نشو و نما اور بالیدگی کو روکتا ہے۔ پروٹین P53 جو ہوتا ہے رسولی کی نشو و نما اور بالیدگی کو روکتا ہے۔ تو یہ G1 فیز جو ہوتا ہے، G1 چیک پوائنٹ جو ہوتا ہے سیل سائیکل کا، اس حوالے سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ DNA کی یکجہتی کی حفاظت کرتا ہے، تو اس لیے اسے کیا کہتے ہیں، خلیے کا جینوم کی گارڈین اینجل کہتے ہیں اسے۔ یہاں پر P53 کو گارڈین اینجل کہتے ہیں، خلیے کے جینوم کی گارڈین اینجل کہتے ہیں P53 کو۔ یہ کیا کرتا ہے، تباہ شدہ DNA کی درستگی کرتا ہے اور خلوی تقسیم کو روکتا ہے۔ یہاں پر تباہ شدہ DNA کی درستگی کو اور خلوی تقسیم کو روکتا ہے۔ اگر یہ اطلاف ناقابل درستگی ہو تو یہ خلیے کو اپوپٹوسس سے گزرنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ تو P53 پروٹین جو ہوتا ہے G1 سیل سائیکل میں جو G1 فیز ہوتا ہے اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے، DNA کی یکجہتی کی حفاظت کرتا ہے، تباہ شدہ DNA کی درستگی کرتا ہے، خلوی تقسیم کو روکتا ہے، خلیے کو اپوپٹوسس سے گزارتا ہے۔ تو یہاں پر P53 کو کیا کہتے ہیں، سلاد داب جینس یا ٹیومر سپریسنگ جینس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ PRB ریٹینوبلاسٹوما پروٹین جو ہے PRB، یہ بھی ایک سلاد داب پروٹین ہے۔ سلاد داب پروٹین ہے کیونکہ یہ سرطان میں غیر فعلی رہتا ہے، اس کا کام بھی P53 پروٹین کی طرح ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہم نے سلاد داب پروٹین سلاد داب پروٹین جو ہوتا ہے یہاں پر کیا کرتا ہے، سرطان میں غیر فعلی رہتا ہے۔ یہ ایک پروٹین ہوتا ہے جو رسولی کی نشو و نما اور بالیدگی کو روکتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر دو طرح کے سلاد داب پروٹین دیکھے، ایک ہے P53 اور دوسرا ہے PRB ریٹینوبلاسٹوما، اور ایک ہوتا ہے P53۔ یہ کیا کرتے ہیں، رسولیوں کو یہ پروٹین کو کوڈ کرتا ہے، یہ رسولیوں کی نشو و نما اور بالیدگی کو روکتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہاں پر G1 پہ چیک پوائنٹ جو ہوتا ہے خلوی تقسیم کا، اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، DNA کی یکجہتی کی حفاظت کرتا ہے P53، اس لیے اسے گارڈین اینجل کہتے ہیں، خلیے کی تقسیم کو روکتے ہیں، تباہ شدہ DNA کی درستگی کرتے ہیں، اور اس طرح P53 کو سلاد داب جینس بھی کہا جاتا ہے۔ PRB بھی سلاد داب پروٹین ہے جو سرطان میں غیر فعلی رہتا ہے، اس کا کام بھی P53 کی طرح ہی ہوتا ہے۔ یہ سرطان کس سے ہوتا ہے، کارسینوجینز، سرطان زا اشیاء کو کیا کہتے ہیں، کارسینوجینز کہتے ہیں، یعنی جو اشیاء سرطان پیدا کرتی ہیں، کینسر پیدا کرتی ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، سرطان زا اشیاء کہتے ہیں۔ سرطان زا اشیاء کیا کرتے ہیں، DNA کو نقصان پہنچاتی ہیں، جیسے کئی تابکار مادے ہوتے ہیں، گیما شعاعیں، بالائے بنفشی شعاعیں، لا شعاعیں وغیرہ، دمکش کردہ اسبسٹاس، چند ڈائی آکسین، تمباکو کا دھواں، ان میں کئی اقسام کے سرطان زا مادے ہوتے ہیں جیسے بینزوپائرین، نائٹروزو امائن، یہ جو ہوتے ہیں، اور غیر نامیاتی مرکبات جیسے کرومیم، کیڈمیم وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ سرطان زا ہوتے ہیں۔ سرطان پیدا کرنے والے جو اشیاء ہوتے ہیں انہیں سرطان زا کہتے ہیں، جیسے بینزوپائرین، نائٹروزو امائن،
اگر یہاں پر ڈی این اے کو جو نقصان ہو رہا ہے ان سرطان ذات سے، اگر وہ نہایت شدید ہوتا ہے اور درست نہیں ہو سکتا ہے تو خلیے کیا ہوتے ہیں، اپوپٹوسس سے گزرتے ہیں۔ لیکن اگر پروگرام شدہ خلیہ مرگ راہ تلف ہو جاتا ہے تو خلیہ ایک سرطانی خلیے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو سرطان زا اشیاء یا کارسینوجینز کسے کہتے ہیں، جو کینسر پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ گیما شعاعیں ہیں، بالائے بنفشی شعاعیں ہیں، لا شعاعیں ہیں، اور دم کش کردہ اسبسٹاس ہے، ڈائی آکسین ہے، تمباکو کا دھواں ہے، جن میں کئی سرطان زا مادے ہوتے ہیں جیسے کہ نائٹروزامائن، بینزوپائرین جو ہوتے ہیں، غیر نامیاتی مرکبات جیسے کرومیم، کیڈمیم ہے، آرسینک ہے، پولونیم 210 ہے، تو یہ کیا ہوتے ہیں، سرطان۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سرطان کی اقسام۔ یہاں پر بھی 4 مارکس کا کوشچن ہے، آپ کو سرطان کی اقسام پر نوٹ لکھیے۔ ٹائپس آف کینسر، تو سرطان کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، جس میں پہلا ہم دیکھیں گے کارسینوماز، ورم سرطان، سر ہضمی بافت کا سرطان جو ہوتا ہے ورم سرطان، کارسینوماز۔ پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پر 3 قسمیں دیکھیں گے۔ پہلا ہے کارسینوما یا ورم سرطان، سر حلمی بافت کا جو سرطان ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ورم سرطان۔ چونکہ سر حلمی خلیے نسبتاً زیادہ تقسیم ہوتے ہیں اور اس لیے یہ زیادہ عام ہوتا ہے، تو ورم سرطان کسے کہتے ہیں، کارسینوما، سر حلمی بافت خلیوں کا سرطان جو ہوتا ہے اسے سر حلمی ورم سرطان کہا جاتا ہے۔ دوسرا دیکھیں گے ہم یہاں پہ سارکوما، یہاں پہ سلع لحمی جسے کہتے ہیں، اتصالی بافت کا سرطان جو ہوتا ہے یہ سلع لحمی کہلاتا ہے۔ سارکوما، اتصالی بافت کا سرطان سارکوما کہلاتا ہے، سلع لحمی کہلاتا ہے۔ تیسرا ہے لوکیمیاز، ابیض خلیہ سلع جسے کہتے ہیں، یہاں پر استخوانی گودے کا سرطان جس میں WBCs یا وائٹ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں بلا روگ تیاری یہاں پر ان کی ہو جاتی ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں ابیض سفید ابیض خلیہ سلع لوکیمیا، جس میں WBCs یا سفید خون کے جو ذرات ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے کہتے ہیں ابیض خلیہ سلع یعنی لوکیمیا، جس میں WBCs بہت زیادہ تیار ہو جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں لوکیمیا۔ یہ ایک سیال رسولی ہے۔ تو پہلے ہم نے دیکھے کارسینوما، سر حلمی بافت کا سرطان کیا کہلاتا ہے، کارسینوما یا ورم سرطان کہلاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے سارکوما، سلع لحمی جسے کہتے ہیں، یہ اتصالی بافت کا سرطان ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے ابیض خلیہ سلع جس میں WBCs کی تیاری بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ لمفی غدہ سلع لمفومیا سرطان کی کچھ اقسام ہیں، جس میں ایک ہے فیمیلیل کینسر اور دوسرا ہے اسپوروئیٹک کینسر، آئلی سرطان اور اتفاقی سرطان۔ آئلی سرطان جو ہوتا ہے یہ وہ سرطان ہوتا ہے جو خاندان کے افراد میں ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے اسپوریڈک کینسر، غیر موروثی سرطان جو کہتے ہیں، جو بغیر کسی خاندانی تاریخ کے واقع ہوتا ہے اسے اسپوریڈک کینسر کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے فیمیلیل کینسر، جو سرطان خاندان کے افراد میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فیمیلیل کینسر۔ تو سرطان کی کچھ اقسام جو ہوتی ہیں رسولی تیار کرنے والے RNA وائرس سے لاحق ہوتے ہیں، جیسے کہ روز سارکوما وائرس۔ یہ روز سارکوما وائرس جو ہوتا ہے پرندوں میں پیدا ہونے والا سرطان ہوتا ہے یہ۔ تو کچھ سرطان کی اقسام میں ہم نے دیکھے کارسینوما ورم سرطان، دوسرا ہوتا ہے سلع لحمی سارکوما، اور تیسرا ہوتا ہے لیوکیمیا یا ابیض خلیہ سرطان۔ کارسینوما جو ہوتا ہے سر حلمی بافت کا نہایت عام سرطان ہے، دوسرا ہے سلع اتصالی بافت کا سرطان، اور تیسرا ہے ابیض خلیہ سلع جس میں WBCs کی بلا روگ تیاری سے یہ لاحق ہوتا ہے۔ اس کے بعد لمفوما جو ہوتا ہے لمفی نظام کا سرطان جو ہوتا ہے 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فیمیلیل کینسر جو خاندان کے افراد میں ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے اسپوریڈک کینسر جو غیر موروثی ہوتا ہے۔ اسی طرح پرندوں میں ہونے والا سرطان کون سا ہے، روز سارکوما وائرس، جو کہ رسولی تیار کرنے والے RNA وائرس سے لاحق ہوتا ہے۔ گے ہم سرطان کی شناخت، ڈیٹیکشن آف کینسر۔ سرطان کی شناخت کے لیے سب سے پہلا ایک طریقہ ہے بایوپسی۔ بایوپسی یہ ہسٹوپیتھولوجیکل مطالعہ ہے، اس میں کسی جاندار عضویے سے اس کے جسم کی بافتوں کو خوردبینی جانچ کے لیے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، کینسر کی بے قاعدگی کی شناخت کے لیے بایوپسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا اور ایک طریقہ ہے لیوکیمیا، یہ ابیض خلیوں کی بڑھی ہوئی تعداد معلوم کرنے کے لیے، جسے دموی سرطان کہتے ہیں لیوکیمیا۔ تو لیوکیمیا کی سرطان کی شناخت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہوتا ہے پروسٹیٹ مسرع زدزا۔
پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجنس. اسے منوی غدود سرطان کی ابتدائی جانچ کے لیے کیے جانے والا ٹیسٹ ہے. دوسرا ہے میموگرام. ایک کم توانائی والا ایکس رے امتحان ہے جو سینے کے سرطان کی شناخت کے لیے استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ سی ٹی اسکین، کمپیوٹرائز ٹوموگرافی، میگنیٹک ریزوننس امیجنگ، MRI وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ کینسر کی شناخت کے لیے جسم کے مختلف حصوں کی تشخیصی عکس نگاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پیٹ اسکین سرطان کی شناخت کرتا ہے اور طبیب کے لیے سینے کے کینسر، شش کینسر، کولون، مائع مستقیم سرطان، انوخی کینسر وغیرہ کی تشخیص میں معاون ہوتا ہے. سرطان کی چند اقسام کے علاج کے لیے ایک کلونی ضد اجسام اساس والی حیاتی ادویات بھی کارآمد ہوتی ہیں. تو یہاں پر سرطان کی شناخت کے لیے بایوپسی، میموگرام، سی ٹی اسکین، کمپیوٹرائز ٹوموگرافی، MRI وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں گے ہم ٹریٹمنٹ آف کینسر. کینسر کا علاج دیکھیں گے. کینسر کا علاج کے طریقے دیکھیے. ایک ہے کہ ضرر رساں رسولیوں کو جراحی یا آپریشن کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے، اور ایک دوسرا ہوتا ہے کہ رسولیوں کے اطراف کی جو بافت ہوتی ہے اسے ریڈیشن کے ذریعے تلف کر دیا جاتا ہے. کینسر ٹریٹمنٹ میں رسولیوں کو کے ذریعے نکالا جاتا ہے اور رسولیوں سے متصل جو بافتیں ہوتی ہیں انہیں ریڈیشن کے ذریعے تلف کر دیا جاتا ہے. تو کیمیوتھراپی اور مامونیاتی معالجے کے ذریعے ان کا علاج کیا جاتا ہے. کیمیوتھراپی کے ذریعے ان سرطانی خلیوں میں تباہ کر دیا جاتا ہے جو جسم کے دیگر حصوں کو منتقل ہو گئے ہیں. تو کیمیوتھراپی کے ذیلی اثرات بھی ہوتے ہیں جیسے بال کا گر جانا. یہ بال کا گر جانا بال کیسے کی خلیوں کے اتلاف کی وجہ سے ہوتا ہے. خون کی کمی ہوتی ہے. استخوانی گودا خلیوں کی نارمل استخوانی گودا خلیوں کی تقسیم رک جانے کی وجہ سے یہاں پر خون کی کمی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ضد سرطان ادویات جیسے ٹیکزول خلیوں کی فعال تقسیم روک سکتی ہیں. عموماً سرطانی خلیے جو ہوتے ہیں مامونیاتی نظام کے ذریعے شناخت ہونے سے بچ جاتے ہیں اور اس کے ذریعے تباہ ہونے سے بھی بچ جاتے ہیں. تو اس لیے کیا کیا جاتا ہے سرطان کے مریضوں کو بایولوجیکل ریسپانس ماڈیفائر مادے جیسے الفا انٹرفیرونس وغیرہ دیے جاتے ہیں جو مریض کے مامونیاتی نظام کو فعال کرتے ہیں اور رسولیوں کو تباہ کرنے میں مدد کرتے ہیں. تو کینسر کے علاج میں کیا جاتا ہے جراحی کے ذریعے ضرر رساں رسولیوں کو نکال دیا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ رسولیوں سے متصل جو بافتیں ہوتی ہیں انہیں ریڈیشن کے ذریعے تلف کر دیا جاتا ہے.